اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد اگر دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ غلط کیا ہے، تو اسے رحمان کی ہدایت اور ضمیر کی آواز سمجھ کر اپنے کریم رب سے معافی ضرور مانگ لینی چاہیے۔ اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں، میری غلطی نہیں ہے، یا میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا ہے، بلکہ اپنے رحیم رب سے چپکے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ پر توکل، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات کو اس کے سپرد کرنا ایمان ہے۔ اللہ کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو، اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم صرف خاموش رہنا تھا۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔